دروازے تک آتے آتے اماں یہیں کھڑے ہو کر کھانستی تھی۔ کھانسی حسب معمول ختم ہوگی۔ سونو نے دوبارہ اماں کا ہاتھ پکڑا۔ اماں نے دہلیز عبور کی۔ وہ دہلیز کے سامنے بنے تھڑے پر بیٹھ گئی۔ سونو ایک بار پھر اندر چلا گیا۔ اس نے کسی مشینی انداز میں اماں کی چارپائی پر پڑا بسترا لپیٹا اور اندر برآمدے میں ایک کونے میں پڑے صندوق کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اس نے سیند میں آ کر اماں کی چارپائی سیدھی کر کے دیوار کے ساتھ لگا دی۔ رضیہ کی زمین پر بیچھی دری پر پڑے بسکٹ اور ٹافیوں کے ڈبے اٹھا کر باہر اماں کے میز پر جا کر رکھنے لگا۔ یہ اس کا سب سے پسندیدہ کام تھا، دادی کی دکان سجانا۔ اماں باغتے کا نام بختاور تھا۔ اماں کچھ اور نام رکھنا چاہتی تھی لیکن باپ نے بختاور رکھا کیونکہ بختاور کی پیدائش پر اسے 2 ماہ کی بیکاری کے بعد کام ملا تھا۔ بختاور کے بعد اس کے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس کے ماں باپ کے گھر کبھی فاقہ نہیں ہوا۔ جب تک بختاور باپ کے گھر رہی، باپ کو کبھی بے روزگاری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 19 سال کی عمر میں محلے کے سب سے زیادہ کماؤ لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تھی۔ شریف درزی تھا اور قریبی بازار میں اس کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، لیکن تھی اپنی۔ بختاور باپ کی طرح شور کے لیے بھی بختاور ثابت ہوئی۔ اس سے شادی کے بعد شریف کا کام بڑھنے لگا اور جہاں شریف بختاور پر فدا تھا، وہاں وہ اس بات کا اعتراف بھی برملا کرتا تھا۔ اوپر نیچے 3 بیٹیوں کی پیدائش نے جیسے بختاور کو واقعی بختاور ہونے پر مہر لگا دی تھی، اور ایسے ماضی کے ساتھ اگر گھاٹے کا لفظ بختاور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تو سمجھ میں آتا بھی کیوں؟ وہ ہر روز گھاٹا کھاتی تھی، ہر روز گھاٹا ڈھونڈنے بیٹھتی تھی۔ سارا دن وہ گلی میں بیٹھی بڑبڑاتی رہتی، یہ گھاٹا کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھاٹا کب ہوتا ہے؟ یہ گھاٹا کون دیتا ہے؟ یہ گھاٹا کیوں نہیں رکتا؟ اس کے سوال گلی سے گزرتے کسی شخص کے پیر نہیں روکتے تھے۔ روکتے بھی کیسے؟ اماں باغتے کا گھاٹا ان کا گھاٹا تھوڑی تھا، ان کا گھاٹا تو ان کے اپنے گھر تھا۔ بسکٹ لے لو ماں، سونو نے دادی کی دکان سیٹ کرنے کے بعد بڑے لاڈ سے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ یہ اجرت وہ روز لیا کرتا تھا، دادی کی دکان سجانے کا معاوضہ۔ ٹھہرو، میں خود ہی دیتی ہوں تجھے۔ اماں باغتے نے کانپتے ہاتھ کے ساتھ بسکٹ کے ڈبے کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ آج ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے دوں گی میں تجھے، تیری ماں ناراض ہوتی ہے پھر۔ سونو نے دادی کی بات پر بڑی فرما برداری سے سر ہلا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اماں باغتے نے ڈبے سے بسکٹ کا ایک پیکٹ نکال کر اسے دیا۔ دیکھ پانی لا دے مجھے، اماں نے ساتھ ہی اسے کہا۔ سونو سر ہلاتا بسکٹ کا ریپر کھولتے ہوئے دہلیز سے اندر چلا گیا۔ گلی میں صبح صبح لوگوں کی آمد رفت جاری تھی۔ مرد کام پر جاری رہے تھے، بچے اسکولوں کو اور عورتیں باہر جاگنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ نالی پر 10 ڈبوں کے ساتھ اپنی دکان سجائے اماں باغتا کے وجود کے عادی تھے۔ اس کے وجود سے زیادہ اس کی بڑبڑاہٹ کے وہ سارے دن آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے بڑبڑاتی رہتی۔ کہیں لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے اور کہیں کھپتی۔ اس کے پاس سے گزرنے والے لوگوں کو کبھی اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ سمجھ تب آتی اگر کوئی اس کے پاس رکتا۔ اس لوور مڈل کلاس محلے کے لوگوں کے پاس اپنے لیے وقت نہیں تھا۔ زندگی 2 وقت کی روٹی کے لیے چکی کے 2 پاٹوں میں پیس رہے تھے۔ اس 70 سال بوڑھی عورت کے لیے کوئی وقت کیسے نکالتا؟ لیکن پاس گزرنے والا ہر شناخت محلے دار اماں باغتا کو سلام ضرور کرتا، جواب چاہے ملتا نہ ملتا۔ اماں باغتے کو اب اپنے پہلے گاہ کا انتظار تھا۔ اپنے سامنے سجے ڈبوں کو وہ بے مقصد ٹھیک کر رہی تھی۔ پھر اس نے اس ڈبے کو اٹھا کر گود میں رکھ لیا جس میں وہ پیسے ڈالتی تھی۔ ڈبے میں ہاتھ ڈال کر اس نے اندر موجود 10 بار سکوں کو باہر نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ وہ شاید رضیہ نے اس لیے رکھ چھوڑے تھے تاکہ وہ بقایا دے سکے۔ چمکتے ہوئے ان سکوں کو ہتھیلی پر پھیلائے دیکھتے ہوئے وہ بڑبڑانے لگی تھی۔ گھاٹے کی سمجھ ہی نہیں آتی، گھاٹا کب ہونا شروع ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا۔ وہ اب جیسے سکوں سے پوچھ رہی تھی، پہلی بار گھاٹا کب ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ خود بیدار ہوتا ہے یا جب وہ اولاد پیدا کرتا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے میرا بیٹا، شریف اپنی پہلی اولاد کو گود میں لیے کہہ رہا تھا۔ خوبصورت؟ پورے خاندان میں کسی کا ایسا رنگ گورا نہیں ہے۔ شریف تکیے سے ٹیک لگائے بختاور نے مدھم لیکن فخریہ انداز میں کہا۔ خاندان کیا، پورے محلے میں کوئی میرے بیٹے جیسا خوبصورت نہیں ہے۔ شریف اپنی اولاد کو دیکھ کر جذباتی ہو رہا تھا۔ دے دے اس کو مجھے شریف، تو نظر لگائے گا میرے بیٹے کو۔ بختاور نے اس کی گود سے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا۔ ارے بھولی مانس، ماں باپ کی نظر تھوڑی لگتی ہے اولاد کو، شریف نے ہنس کر کہا۔ کیا پتا؟ بختاور اپنی آنکھوں سے انگلی کے ساتھ کاجل لگا کر اپنے بیٹے کے ماتھے پر نظر کا ٹیکا لگا رہی تھی۔
جو آتا ہے اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی میرے بیٹے سے، میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ بختاور نے اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہوئے اپنے دوپٹے کے ساتھ اس کا چہرہ ڈھانپ دیا۔ مجھ سے میری ہی اولاد کو چھپا رہی ہے، پھر تو اس طرح میرے بیٹے کو مت دیکھ جس طرح تو دیکھ رہا ہے۔ بختاور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ شریف بے اختیار ہنسا۔ اچھا تو آنکھیں بند کر۔ وہ حیران ہوئی